بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رتھ ایک جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ ایسے میں پوتیفار نے سوچا کہ یوسف کو فرعون کے سامنے پیش کرنے کے قابل بنانے میں کافی وقت لگے گا۔ پھر وہ اس خیال سے مضطرب ہو گیا کہ کس طرح وہ اپنے پرانے اور قابل اعتماد غلام سے اتنے برسوں بعد ملے گا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے حضرت یوسف کو پہلے کی طرح حلیم و شائستہ پایا۔ ان کی آنکھوں میں نفرت کا شائبہ تک نہ تھا، اور سب سے عجیب بات یہ تھی کہ فرعون کے بلاوے کی خبر سے اس عبرانی نوجوان کو ذرا حیرت نہ ہوئی۔ پوتیفار پر ایک دفعہ پھر حضرت یوسف کا سحر چھا گیا۔ یوں لگتا تھا کہ ان میں سے کوئی خاص قوت نکلتی ہے جس نے اسے جکڑ لیا ہے۔ جیل جیسی ناگوار جگہ میں تو صرف دیوتا ہی کسی کو اتنی خوش مزاجی اور پختگی عطا کر سکتے ہیں۔ حضرت یوسف کی حجامت بنوائی گئی اور کپڑے بدلوا کر انہیں فرعون کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ جب وہ بادشاہ کے حضور کورنش بجا لائے تو دربار میں موجود معززین میں سرگوشیاں ہونے لگیں اور امید کی ایک لہر دوڑ گئی۔ کیا یہ بادشاہ کے خوابوں کی تعبیر بتا سکے گا؟ کیا پھر سے ملک میں امن ہو جائے گا؟ ان کے ذہنوں میں یہ سب سوالات ایک ایک کر کے ابھر رہے تھے۔ فرعون پر اضطراری کیفیت طاری تھی۔ وہ بے چینی کے عالم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے حضرت یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر اور اس غلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ غلام کی آنکھوں میں بلا کی گہرائی تھی۔ بادشاہ قدرے شکایت آمیز لہجے میں کہنے لگا، ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، لیکن کوئی بھی اس کی صحیح تعبیر نہیں بتا سکا۔ اچانک اس کا لہجہ قدرے پر امید ہو گیا اور بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تاہم مجھے بتایا گیا ہے کہ تم خوابوں کی تعبیر بتا سکتے ہو۔ حضرت یوسف بالکل پرسکون تھے۔ بولتے ہوئے ان کی آواز میں کامل اعتماد کی جھلک تھی۔ فرعون اور اعلیٰ افسران بھی اس غلام کے بارے میں حیران تھے جو بلا جھجک، بے خوف اور بغیر سر جھکائے ان سے مخاطب تھا۔ فرعون اپنے تخت پر جا بیٹھا اور آنکھیں بند کر کے کہنے لگا، ہم نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم دریائے نیل کے کنارے کھڑے ہیں۔ اتنے میں 7 موٹی اور خوبصورت گائیں دریا میں سے نکلیں اور گھاس چرنے لگیں۔ پھر 7 اور گائیں دریا سے نکلیں جو بہت کمزور اور دبلی پتلی تھیں۔ وہ اتنی خستہ حال تھیں کہ ہم نے آج تک پورے مصر میں ایسی بد شکل گائیں نہیں دیکھیں۔ وہ دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا گئیں، لیکن اس کے باوجود ان میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ پہلے ہی کی طرح دبلی کی دبلی رہیں۔ پھر ہماری آنکھ کھل گئی۔ فرعون نے اپنی آنکھیں کھول لیں اور کچھ سوچنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو ملتے ہوئے اپنا بیان جاری رکھا، ہماری پھر آنکھ لگ گئی اور ہم نے ایک اور خواب دیکھا۔ اب کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ڈنٹھی میں 7 بھری اور اچھی بالیں نکلیں اور ان کے بعد اور 7 سوکھی اور پتلی اور بھی ہوا کی ماری مرجھائی ہوئی بالیں نکلیں۔ یہ پتلی بالیں ان 7 موٹی اور بھری ہوئی بالوں کو نگل گئیں۔ اب ساری نگاہیں حضرت یوسف پر گڑی تھیں۔ وہ بڑے اعتماد سے یوں گویا ہوئے، عالی جاں، سارے ملک مصر میں 7 برس کثیر پیداوار کے ہوں گے۔ اس کے بعد 7 سال ایسے ہولناک قحط کے ہوں گے کہ لوگ خوشحالی کے وہ 7 برس بھول جائیں گے۔ ایک ہی طرح کا خواب جو آپ نے 2 دفعہ دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات خدا کی طرف سے مقرر ہو چکی ہے اور وہ اسے جلد پورا کرے گا۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں فرعون نے اپنا چہرہ
دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ تمام معززین اور افسران بھی اپنے بادشاہ کی طرح کرب کا اظہار کر رہے تھے، صرف حضرت یوسف کا چہرہ پرسکون اور پر اعتماد تھا۔ انہوں نے اپنی بھرپور آواز میں جب بادشاہ کو اس بحران پر قابو پانے کے لیے مفید مشورہ دیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ حضرت یوسف بولے، عالی جاں، اب آپ کو چاہیے کہ کسی دانش مند شخص کا انتخاب کریں اور اسے ملک مصر پر مختار بنائیں۔ اس کے علاوہ آپ ناظر بھی مقرر کریں جو خوشحالی کے 7 سالوں میں اس ساری پیداوار کا 5واں حصہ اکٹھا کریں۔ آپ انہیں حکم دیں کہ آنے والے اچھے برسوں میں سب کھانے کی چیزیں جمع کریں اور شہر شہر میں غلہ جو فرعون کے اختیار میں ہو خورش کے لیے فراہم کر کے اس کی حفاظت کریں۔ یہی غلہ ملک کے لیے ذخیرہ ہوگا اور 7 برس میں جب تک ملک میں کال رہے گی یہ غلہ کافی ہوگا۔ اس طرح لوگ فاقوں مرنے سے بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف کی بات سنتے ہی ہر طرف سے تحسین و آفرین کی صدائیں آنے لگیں۔ حاضرین پر یہ بات واضح ہو گئی کہ ابھی غلام یوسف نہیں بلکہ یوسف کا خدا ان سے مخاطب تھا۔ اگرچہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو حضرت یوسف کی تجویز دل سے منظور تھی، پھر بھی انہیں ڈر تھا کہ کہیں اتنے بااختیار منصب کے لیے وہ کسی غلط آدمی کا انتخاب نہ کر بیٹھیں۔ ان کی غلط فیصلے سے پورا ملک تباہ ہو سکتا تھا۔ فرعون نے کچھ دیر اس معاملے پر غور کیا، آخر کار وہ ایک فیصلے پر پہنچا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ ہمیں یوسف جیسا آدمی جس میں خدا کی روح ہے ہرگز نہیں ملے گا۔ یہ سنتے ہی سارے دربار کو گویا سانپ سونگھ گیا، ہر طرف گہری خاموشی چھا گئی۔ فرعون نے اپنی وہ انگشتری جس پر شاہی مہر تھی اپنی انگلی سے اتار کر حضرت یوسف کو دیتے ہوئے کہا، میں آج سے تمہیں مصر کا حکم ثانی بناتا ہوں۔ تمہارا نام صنفات فانی ہے، یعنی خدا نے کلام کیا ہے اور وہ زندہ ہے۔ فرعون کے لہجے میں بلا کی چاشنی تھی۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔